برطانیہ کل یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ یورپین پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی توثیق کر دی۔ بریگزٹ ڈیل کے حق میں 621 مخالفت میں 49 ووٹ پڑے۔ یورپی ممبر پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الوداع کیا۔ برطانیہ 31 جنوری کو مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے EU سے علیحدہ ہو جائے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ آخری مرحلے میں داخل۔ میکسیکو کے بعد امریکہ نے بھی باضابطہ منظوری دے دی، اب صرف کینیڈا کی منظوری کا انتظار۔ معاہدے کے حتمی مسودے پر 1 سال قبل ہی اتفاق ہو گیا تھا۔ معاہدے سے 6 لاکھ افراد کو روزگار ملنے کا امکان۔ سندھ کا نیا IG کون ہوگا؟ تنازع برقرار ہے۔ صوبائی حکومت کا معاملے پر گورنر سے مشاورت سے انکار۔ عمران اسماعیل کا مراد علی شاہ کو فون۔ وزیر اعلیٰ نے کہا IG کے معاملے پر بات کرنا آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ گورنر کی معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے جانے کی درخواست۔ ادھر وزیر اعظم اور گورنر کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ IG کے لیے مجوزہ ناموں پر غور کیا گیا۔ IG کے معاملے پر بلاول بھٹو نے بھی خاموشی توڑ دی، کہا 1 نہیں 2 پاکستان سامنے آ گئے، نیا پاکستان مذاق بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے IG اسلام آباد کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر تبدیل کیا تھا۔ سندھ حکومت کا IG کی تبدیلی کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ ادھر مرتضی وہاب کہتے ہیں نئے IG کے لیے 27 جنوری کو نام فائنل ہو چکا تھا، اب جو یو ٹرن ہوا ہے اس پر وفاقی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا عاطف خان اور شہرام ترگئی سے خیبر پختونخوا کابینہ میں واپسی کا عندیہ۔ برطرف وزراء کی عمران خان سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق دونوں نے وزیر اعلیٰ سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا عاطف اور شہرام پر اظہار برہمی، بولے انہیں پارٹی ڈسپلن سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ با اعتماد اور باصلاحیت وزراء تھے، امید ہے آئندہ مایوس نہیں کریں گے۔ کاری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2018 کے بعد اس پروسیس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے۔ حکومت کا قومی خزانے پر بوجھ کئی سرکاری اداروں کی نجکاری آج سے شروع کرنے کا اعلان۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے بوجھ بننے والے اداروں کو منافع بخش بنایا جائے گا۔ محمد میاں سمرو وزیر اعظم کا اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں۔ محمد میاں سمرو بولے 18 یونٹس کی نجکاری کریں گے۔ دنیا بھر سے کمپنیز حصہ لے رہی ہیں۔ حویلی بہادر اور قصور کے پاور پلانٹس کی بھی نجکاری ہوگی۔ 18 ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے۔ 2 پلانٹ ہیں، ایک قصور میں ہے، قصور کے پاس بلوکی میں 1223 میگا واٹ، دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس 1230 میگا واٹ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی طرح سیل ہو جائے گی۔ محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ بالنگ ایکشن کی رپورٹ 14 دن کے اندر آئے گی۔ ECB نے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ حفیظ کا بالنگ ٹیسٹ ICC کی منظور شدہ بایو میکینک لیب میں ہوا۔ ایشیائی ٹیموں کے بعد دنیا کے معتبر ترین کرکٹ کلب کی ٹیم بھی اگلے ماہ دورہ پاکستان کے لیے تیار۔ MCC نے دورے کے لیے 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ قیادت لیجنڈ سری لنکن کھلاڑی کمار سنگاکارا کریں گے۔ روی بوپارا اور مختلف کاؤنٹیوں کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے۔ اور لاہور میں سجا سروں سے بھرپور فوک میوزک کا مقابلہ۔ 15 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں نے اپنی گائیکی کے جوہر دکھائے۔ ابھرتے فنکاروں نے اپنی خوبصورت آوازوں سے سما باندھ دیا۔ اٹھانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں، اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگج لے کے آپ کے کندھوں پہ وہ مہنگائی کا بوجھ ہو، وہ بے روزگاری ہو، یا اوورال جو چیلنجز ہیں، ان اداروں کو فعال کر کے منافع بخش بنا کے
ان کی نجکاری کے ذریعے جو آپ کا ساتھ ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچ ہو، بجائے اس کے کہ آپ کا سرمایہ ان ڈوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہیں ان پہ صرف ہو۔ تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کیا ہے وہ آج آپ کو آپرائز بھی کرنے جا رہے ہیں، اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، شروع کریں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ منسٹر صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیویٹائزیشن محکمے کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفت و شنید کا۔ جیسے منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نجکاری پہ، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈیننس کو، پیپرا رولز کو، اور مختلف اوقات میں کورٹ کے جو ہم پہ احکامات ہیں ان کو۔ تو جو اسٹریٹجک سیل ہوتی ہے 10 سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے، ایک ہی پچھلی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے، اور اس میں اکثر 2 سال سے لگ بھگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش کہ اس وقت کو کم سے کم کریں، اور کل ہماری بڈز آ گئی ہیں اللہ کے فضل سے، اب جو ہے باہر ڈیو ڈیلیجنس کریں گے۔ اس میں ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے، اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں۔ یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں، نیشنل پارک مینجمنٹ 2 پلانٹ ہیں، ایک قصور میں ہے، قصور کے پاس بلوکی میں 1223 میگا واٹ، دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس 1230 میگا واٹ۔ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پختہ اظہار ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی طرح سیل ہو جائے گی۔ باہر اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے، اس کے لیے ان کو 2 سے 3 مہینے درکار ہیں، اور انشاءاللہ جلد اسی فائنینشیل میں اور بھی ہماری جو ہے پالیسی نجکاری کی اس میں دوسرے یونٹ ہیں، OGDC ہے، PPL ہے، اور اپنا کنسورشیم والا جو ہے کنونشن سینٹر، اور لاہور میں اپنا سروسز ہوٹل، تو یہ بھی ہیں۔ SME بینک ہے، اس کے بعد اپنا فرسٹ ویمن بینک، تو یہ جو پورے فیز میں ہمارے پاس جو ہے 7 تھے، ابھی جو ہے 18 ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے۔ تو آپ سب کو بہت مشکور ہوں۔ میں سیکرٹری ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب، ان سے کچھ اور آپ کو یہ تفصیلات دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں جی، اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ نجکاری کمیشن ان لائن ود دی ویژن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان جو اوور آل اسٹرکچرل ریفارمز ایجنڈا فار اکنامک ریوائول میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ انیشلی لاسٹ اکتوبر نومبر 2018 میں ہمیں 7 اینٹیز گورنمنٹ آف پاکستان نے اسائن کی، جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈراپ ہوئی۔ 6 اینٹیز جو ہم نے بائی دی اینڈ آف دسمبر 2018 شروع کی تھی، ماشاءاللہ وہ 6 کی 6 جو ہیں وہ ہم اس فائنینشیل ایئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو ہمارا جیسے منسٹر صاحب نے کہا، یہ اسٹریٹجک سیل جو ہوتی ہے، اسٹریٹجک سیل میں نارملی 1.5 سے 2 سال کم از کم لگتے ہیں۔ اس کے پروسیسز ہیں، اور وہ پروسیسز پیپرا رولز کے تحت، پرائیویٹائزیشن کمیشن ریگولیشنز کے تحت، اور ڈیسیژنز آف دی سپیریئر کورٹس کو مد نظر ہم رکھتے ہیں، تاکہ ایک شفاف طریقے سے اور ایک ایفیشینٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو۔ ہم نے جو 6 اینٹیز جو انیشلی ہمیں دی گئی تھی دسمبر نومبر 2018 میں نے اس پہ عرض کیا 2 پاور پلانٹس ہیں، اس میں 2 ایک کنونشن سینٹر ہے، سروسز ہوٹل لاہور ہے، SME بینک ہے، ماری پیٹرولیم کے شیئرز ہیں، اور 2 پاور پلانٹس جس کا RLNG بیسڈ پاور پلانٹس ہیں، جو کہ بگ اینٹی ہمارے فلیگ شپ پروگرامز ہیں۔ یہ انشاءاللہ اسی فائنینشیل ایئر میں ایز پر اناؤنسمنٹ میڈ بائی دی حماد اظہر صاحب ڈیورنگ دی بجٹ اسپیچ وہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور اس میں جو سب سے اچھی بات جی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی اور پروگرام کے سلسلے کو آگے میں نے اس پہ عرض کیا 2 پاور پلانٹس ہیں، اس میں 2 ایک کنونشن سینٹر ہے، سروسز ہوٹل لاہور ہے،
SME बैंक है, मारी पेट्रोलियम के शेयर्स हैं और 2 पावर प्लांट्स जिसका RLNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि बिग एंटिटी हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।